75 تک کیا تھا؟ ایک جزا. فیضا بلغت 76 ففیہا بنتا لبون الی 90. جب اونٹ ہو جائیں 76 تو ان میں 2 بنتے لبون لازم ہوں گے 90 تک. بنت لبون کیا تھا؟ جس کی عمر کتنی ہو جائے؟ 2 سال جس کے پورے ہو جائے. 2 بنت لبون 76 سے لے کر کہاں تک؟ 90 اونٹ ہو جائیں تو ابھی تک بھی 2 بنت لبون ہی ہیں. وَإِذَا كَانَتْ 91 فَفِيهَا حِكَتَانِ إِلَى 120. جب ہو جائیں 91 اونٹ تو 2 حکے لازم ہیں. 2 حکے کون سے تھے؟ حکا کون سا تھا؟ 3 سال جس کے پورے ہو گئے. 2 حکے لازم ہیں کہاں تک؟ 120 تک. 120 ہو گئے تو ابھی بھی کتنے کیا لازم ہے؟ 3 سال کے 3 سال کے 2 ٹوٹے دینے ہیں. اس پر دیکھیں اب اس سارے مسئلے پر دلیل جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا بحرین کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتي امر اللہ تعالی بها رسوله فمن سألها من المسلمین على وجهها فليؤتها ومن سأل فوقها فلا يؤتيها. ثم بين في ذلك الكتاب مثل ما ذكر المصنف. حضرت ابوبکر صدیق نے اس میں خطبہ لکھا یہ خط میں، اور اس کے بعد آپ نے جیسے مصنف نے یہ ذکر کیا ہے نا سارا جو زکوٰۃ اسی طرح سے آپ نے ذکر کی. حدیث میں موجود ہے، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے نا یہ سارا حدیث کے الفاظ ہے. ثم تستانف الفریضۃ. 120 اونٹ ہو گئے تو کیا لازم تھا؟ 2 حکے لازم تھے. پھر نئے سرے سے فریضہ شروع ہوگا. فیکون فی الخمس شاۃ مال حکتین. 2 حکوں کے ساتھ 120 کے اوپر 5 اور اونٹ ہو گئے. 2 حکے لازم تھے، 5 اونٹوں پر 1 بکری. 5 اور ہو گئے تو 2 بکریاں. 2 بکریاں ساتھ 5 اور ہو گئے 15 ہو گئے تو 3 بکریاں. 20 ہو گئے تو 4 بکریاں. اور 25 ہو گئے تو 1 بنت مخاض. 2 حکے اور ایک کتنے ہو گئے بلا؟ 120 سے اوپر 25 ہوا ہے تو 145. 145 پر 2 حکے اور 1 بنت مخاض. الی 150. اور یہ 150 تک یہی لازم ہوں گے. تو 150 جب ہو جائیں گے کیا لازم ہوگا؟ سراس و حقاقن. 3 حکے لازم ہو جائیں گے. ثم تستانف الفریضہ. تو پھر نئے سرے سے فریضہ شروع ہوگا. ففی الخمس شاۃ. ہر 5 میں 1 بکری. 155 ہو گئے تو ساتھ 3 حکے اور 1 بکری. اور 10 میں 2 بکریاں. 15 میں 3 بکریاں. 20 ہو گئے تو 4 بکریاں. 25 ہو گئے تو 1 بنت مخاض. اور 36 ہو گئے. 150 کے اوپر 36 کتنے ہو گئے؟ 186. 1 بنت لبون. فیضا بالغت 196. جب یہ ہو جائیں 196 ففیہا 4 حقاقن. 4 حکے لازم ہو جائیں گے. الی 200 200 اونٹوں تک. ثم تستانف الفریضہ. پھر فریضہ نئے سرے سے شروع ہو جائے گا. ابداً کما تستانف فی الخمسین التی بعد الخمسۃ 150. پھر شروع ہو جائے گا فریضہ نئے سرے سے جس طرح سے ان 50 میں شروع ہوا جو 150 کے بعد آئے ہیں. 150 کے بعد نئے سرے شروع ہونا اس طرح سے شروع ہوتا ہے. ہر 50 کے بعد شروع ہوتا جائے گا. والبخت والعراب سواء. اونٹ بختی ہوں یا عربی ہوں وہ سارے برابر ہیں، یعنی ان سب میں زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ لفظ ابل جو ہے سب پر بولا جاتا ہے. البخت جمع بختی والمتولد بین العربی والاجمی. جو عربی اور اجمی کے ملاپ سے بنا ہو. اور جو عراب وہ ہیں جو خالص عربی گھوڑے ہوں، جو عربوں کی نسل سے ہوں. عربوں میں نا گھوڑے جو ہے گھوڑوں کی اور اپنے اونٹوں کے وہ نسب لکھا کرتے تھے. ان کے نسب ہمارے ہیں تو خاندانوں کے نسب، ہمیں بندوں کے نسب نہیں پتہ، تو وہ گھوڑوں کے نسب لکھا کرتے تھے. اس لیے ان کے یہاں معلوم تھے کہ کون سا گھوڑا اجمی ہے اور کون سا عربی ہے.
وہ گھوڑے بھی تو گھوڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مجاہدوں کے ساتھ اس سے وہ جنگ کرتے رہے، اتنا گھوڑا بھی جنگ کرتا ہے، اس لیے میدان جنگ میں آگے آئے گا اس میں باب میں کہ جتنا مال غنیمت میں سے جو بندہ اونٹ پہ گھوڑے پہ سب جہاد کرتا تھا تو اسے 2 حصے دیے جاتے تھے مال، ایک اپنا حصہ اور ایک گھوڑے کا حصہ، جتنا بندے کا اتنا گھوڑے کا، کیوں گھوڑا بھی ساتھ نہ لڑتا تھا۔ باب صدقۃ البقری، گائے کے صدقہ زکوٰۃ کا باب۔ بکر یہ جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس میں جنس ہے، اسم جنس والبقرۃ یقع علی الذکر والانثى، مذکر و مؤنث دونوں کو بکر کہتے ہیں۔ فإنما دخلت الہاء لأنه واحد، اس پر ہا اس لیے آیا ہے بقرۃ کیونکہ یہ واحد ہے، واحد اور جنس دونوں کے لیے آتا ہے، اس کی جمع بقرات ہے۔ اور باکر جو ہے نا جماعت البقرۃ مع رواتھا، باکر جو گائیوں کا ایک جماعت کو کہتے ہیں، ساتھ اس کے ساتھ چرانے والے بھی ہوں تو اس کو باکر بولتے ہیں۔ اہل یمن جو ہے یسمون البقرۃ باکورۃ، یمنی لوگ جو ہیں بقرہ گائے کو باکورہ کہتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اہل یمن کی طرف خط لکھا اور فرمایا کہ فی 30 باکورۃ بقرۃ، 30 گائیاں ہو جائیں نا باکورۃ تو بقرۃ، حضور نے ان کی زبان ساتھ استعمال فرمائی۔ اور والتبکر والتوسع فی العلم، اور تبکر کا معنی ہوتا ہے علم میں وسعت ہونا، اسی لیے امام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ان کو باکر کہا جاتا ہے لتبکر فی العلم۔ امام محمد الباکر جو بیٹے امام سیدنا امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین کے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو امام محمد باکر انہیں کہا جاتا ہے لتبکر فی العلم۔ بکور کا معنی بھی کیا لکھا بلا توسع فی العلم، تو ان کو باکر اس لیے کہتے تھے علم میں وسعت کی وجہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لولا السنتان لحلق النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ 2 سال کون سے؟ 2 سال فرماتے ہیں جو میں نے امام محمد باکر ان کے بیٹے سیدنا امام جعفر صادق کے پاس جو میں نے پڑھا، ان سے میں نے علم حاصل نہ کیا ہوتا تو لحلق النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ نعمان کون ہے؟ خود امام اعظم کا نام نعمان بن ثابت ہے، ان کے والد کا نام نہیں ہے۔ فقہ حنفی پڑھ کے تو تعارف امام سے نہیں ہے۔ باب صدقۃ البقری، لیس فی اقل من 30 من البقر صدقۃ، 30 سے کم گائیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ فاذا كان 30 صائمة وحال علی الحول ففيها طبی و طبیعۃ، جب گائیں 30 ہو جائیں اور صائمہ ہوں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو ان میں ایک طبی یا طبیعہ، مذکر یا مؤنث، بچہ یا بچی لازم ہے۔ وہ ہے کون سا؟ طعنت فی الثانیہ، اس کا 1 سال پورا ہو جائے، دوسرا سال میں داخل ہو جائے تو وہ ایک دیں گے کتنی گائیوں پر؟ 30 گائیاں کون سی ہوں؟ صائمہ ہوں اور 1 سال بھی بندے کے پاس رہیں، اس سے کم ہو تو لازم نہیں ہے۔ صائمہ کون سے ہیں؟ جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہو، تو جنہوں نے فارموں میں رکھی ہوئی ہے جو انہیں ڈالتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو زیادہ رکھی ہوئی ہیں، وہ جو دودھ لیں گے اس سے جو آمدن ہوگی وہ اس پہ اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ دیں گے۔ جی حاشیہ نمبر 8 پہ لکھا ہوا ہے اراد بها الزکاۃ اقتداء بکتاب اللہ تعالی، مراد اس سے زکوٰۃ ہی ہے، لیکن صدقہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی اقتداء کرتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، وہاں بیان زکوٰۃ کا ہو رہا ہے اور صدقہ کا لفظ بولا اس لیے میں صدقہ کا بول دیا۔ وفی 40 مسن او مسنۃ، 40 گائیں ہو جائیں تو ان میں مسن یا مسنہ لازم ہے۔ مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے 2 سال پورے ہو جائیں، 2 سال کی عمر اس کی پوری ہو جائے اور تیسرے میں داخل ہو جائیں۔ طبیعہ کو طبیعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لہنا تب میں ابھی تک اپنی اماں کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، ادھر تھانا منہ مار ادھر مار، اس لیے اس کو طبیعہ کہتے ہیں۔ اور مسینے کو مسینہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ تم علیہ الحولان، جس پر وجہ نہیں لکھی ویسے، جس کو 2 سال پورے اسے مسنن کہتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دانت نکل آئے ہوں
2 سال ہو گئے تو دانت کیا ہوتا ہے؟ دانت گر گئے ہیں تو بلکہ دانت گر جاتے ہیں جس کے 2 سال ہو جائے، دوندہ جسے کہتے ہیں۔ تو کیا 40 گائیاں ہوں سائمہ ہوں تو ان پر ایک طبیعہ دینا ہے، اور اگر 30 ہو جائیں تو ایک طبیعہ، اور 40 ہو جائیں تو ایک مسنہ۔ فَإِن زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَجَبَ فِي الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ إِلَى 60 عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جب اونٹ ہو جائیں، جب بھینسیں یا گائیں، بھینسیں بھی اس میں شامل ہیں، بکر بول کر جوامیس بھی آخری مسئلہ یہی آ رہا ہے، گائیں اور بھینسیں اس میں ساری مراد ہیں، بھینسیں ہوں یا گائیں ہوں۔ جب 40 سے زائد ہو جائیں تو جتنے زیادہ ہوں گی، جتنی ایک زیادہ ہوتی جائے گی تو ہر ایک گائے کی قیمت کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیں گے۔ 40 پر ایک مسینہ دیا نا، 41 ہو گیا، جو اوپر ہے اس کا 40واں حصہ دیں گے 60 تک، 60 ہونے تک۔ جتنی گائیاں زیادہ ہوں گی تو مثلا 2 4 10 زیادہ ہیں تو ان کی قیمت کے 40واں سے زکوٰۃ میں دیں گے۔ امام اعظم فرماتے ہیں ہر ایک میں ربع عشری مسنۃ، مسینے کے 10ویں حصے کا چوتھا حصہ۔ وہ پچھلا مسینہ تو ہوگا نا، وہ 40 پر تو ہوگا نا، اس سے اوپر جو ہوئی ہیں اس کا 40واں حصہ۔ لیکن 40واں حصہ کیسے کہتے ہیں کہ مسینے کے 10ویں حصے کا چوتھا حصہ۔ 100 کا 10واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 100 کا 10واں کتنا ہے؟ 10۔ اس 10 کا چوتھا حصہ کتنا ہے؟ 2.5 روپے۔ تو 2.5 کیا ہوا؟ 40واں حصہ ہی بنا نا۔ تو مسینے کا 40واں حصہ، ربع عشر کا مانا مسینے کا 40واں حصہ دیں گے۔ اور وفیل اثنین اگر 2 ہو جائیں تو نصف عشری مسنۃ، مسینے کا نصف عشر۔ نصف عشر کتنا ہوتا ہے؟ 5، یعنی کہ 2 40ویں حصے، 2 40ویں حصے دیں گے۔ وفی الثلاثۃ ثلاثۃ ارباع عشری مسنۃ، اگر 3 زیادہ ہو جائیں تو پھر مسینے کے 3 40ویں حصے دیں گے۔ یہ تو امام اعظم نے فرمایا۔ امام یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ 30 پر کیا لازم تھا؟ طبیعہ۔ 40 لازم ہو تو 40 ہو جائیں مسینہ، 41 ہو جائیں، 45 ہو جائیں، 50 ہو جائیں، وہ ایک مسینہ ہی ہے۔ جب ہو جائیں گے 60، جب یہ 60 ہو جائیں، 30 پر تھا نا ایک طبیعہ، 60 ہو جائیں تو 2 طبیعے۔ درمیان میں جو اسے عفو بولا، انہوں نے اسے کہا یہ معاف ہے۔ 40 سے اوپر جو ہوتے گئے 59 تک تو وہ اوپر والوں پہ نہیں ہے، بس وہ ایک مسینہ ہی ہے۔ فرمایا امام یوسف امام محمد نے کہ نہیں ہے کچھ بھی زکوٰۃ زیادہ میں، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں 60 کو۔ جب 60 کو پہنچ جائیں ان میں ہو جائیں گے 2 طبیعے یا طبیعتان۔ وفی 70 70 ہو جائیں تو مسنۃ و طبیعۃ۔ 40 اور 30، 40 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 70۔ 40 پر مسنہ اور 30 پر طبیعہ۔ جب ہو جائیں 80 تو 40 اور 40 80 کیا لازم ہو جائیں گے؟ 2 مسینے ہو جائیں گے۔ وفی 90 ثلاثۃ اتبعۃ، 90 ہو گئے تو 3 طبیعے، 30 اور 30۔ اور جب ہو جائیں 100 تو 2 طبیعے اور ایک مسینہ۔ 30 اور 30 60 اور 40 پر ایک مسینہ ہو گیا۔ وعلی ھذا یتغیر فرض فی کل عشرۃ، پھر ہر 10 میں اس طرح سے فرض تبدیل ہوتا رہے گا۔ 110 ہو جائے تو 2 مسینے ایک طبیعہ، 40 اور 40 80 ہو جائیں گے، اور 30 وہ تو 120 ہو جائیں گے تو 4 مسینے۔ اب الہٰذا 3 مسینے، الہٰذا اس پر اسی طرح سے بدلتا رہے گا فرض ہر 10 میں طبیعہ سے مسینہ کی طرف۔ والجوامیز والبقر سواء، گائیں اور بھینسیں برابر ہیں، یعنی کہ جاموس کی جمع جوامیز۔ صاحبین والا آسان ہے اسی پہ۔ لقوله علیہ السلام فی کل 30 بقر طبیع و طبیعۃ وفی کل 40 مسن و مسنۃ کذا فی الہدایہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 30 میں ایک طبیعہ ہے